وہ پریشانی میں کبھی گود میں بیگ رکھتی تھی، کبھی سیٹ کے نیچے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے دوبارہ اٹھا کر اس کا بکل ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جاتی تھی۔ وہ 40-42 سال کی اسپینش خاتون تھی۔ رنگت میں مورش مسلمانوں کی ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی تھی، لیکن عادتوں اور حرکوں سے پکی اسپینش تھی۔ اسپینش کے لوگ اپنی آنکھوں کے اضطرار اور پلکوں کی تیز تیز لرزش اور اپنی فطری جلد بازی سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ اور اس کے ہاتھوں میں جلد بازی بھی تھی، پلکیں بھی تیز تیز چل رہی تھیں اور آنکھوں کی پتلیاں بھی سام کی طرح تیزی سے دائیں بائیں مچل رہی تھیں۔ میں نے اندازہ لگا لیا، فلائٹ کی افراتفری میں اس کے بیگ کا بکل ٹوٹ گیا ہے اور یہ اب اسے کسی نہ کسی طرح فکس کرنا چاہتی ہے، اور یہ ظاہر ہے فلائٹ میں ممکن نہیں، لہٰذا وہ پریشانی میں مختلف جگاڑ لگاتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میرے اندر کے پنجابی نے آنکھیں کھولنا شروع کر دی۔ ہم پنجابی فطرتاً شروع میں دوسروں کی پریشانیوں کو انجوائے کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ پریشانی ہمیں بھی پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے بعد ہم بازو اڑس کر دوسروں کے پنگے میں کود پڑتے ہیں۔ میں بھی اس وقت اسی صورتحال کا شکار تھا۔ میرے اندر کا پنجابی آنکھیں کھول رہا تھا اور میں اس کی پریشانی سے پریشان ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کی، کھنگار کر گلا صاف کیا اور اسے مخاطب ہوا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا بیگ ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور ہنس کر پوچھا، کیا آپ بیگز بناتے ہیں؟ میں نے کہا لگا کر جواب دیا، ہرگز نہیں، لیکن میں سفر کے دوران بے شمار مرتبہ اس صورتحال کا شکار رہا ہوں، لہٰذا میں جانتا ہوں اس حالت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ ہنسی اور اس نے اپنا بیگ میرے حوالے کر دیا۔ میں نے سب سے پہلے اسٹریپ کا پیچ نکالا، پھر دانتوں سے جہاز کی ہینڈ فری کی تار کاٹی، تار اسٹریپ کے سوراخ سے گزار کر اسے دونوں سائڈ سے گرا لگائی، پھر ایئر فون توڑ کر گرا میں پھنسا دیے۔ بیگ قابل استعمال ہو گیا۔ اس نے خوشی سے تالی بجائی، جھک کر شکریہ ادا کیا اور پوچھا، آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، میں نے 5 سال پہلے کریٹو سولوشنز کا چھوٹا سا کورس کیا تھا۔ وہ کورس جاپانی تھا اور اس میں ہمیں انسٹرکٹر نے کم ترین وسائل میں بڑے بڑے مسئلوں کے حل بتائے تھے۔ اس نے پوچھا مثلاً؟ میں نے ہاتھ مار کر جواب دیا، مثلاً آپ واش روم میں ہیں اور وہاں ٹوائلٹ پیپر نہ ہو تو آپ کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ اس نے آنکھوں کی پتلیاں پھیلا کر میری طرف دیکھا اور اس کے منہ سے بے اختیار کوئی واہیا سا اسپینش لفظ نکل گیا۔ یقیناً اس لفظ کا مطلب ہائے ہائے یا فٹے منہ ہوگا۔ میں گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر رکی اور پھر بولی، انسان پھر کیا کرے؟ میں نے فوراً جواب دیا، بہت آسان حل ہے آپ، اور اس کے بعد مجھے چپ لگی، کیونکہ اس صورتحال کا حل واقعی بہت واہیات تھا اور مجھے اب یہ سمجھانے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا، لمبا سانس لیا اور آہستہ آواز میں جواب دیا، مردوں کو بنیان یا انڈر ویئر کی قربانی دے دینی چاہیے، اور اگر یہ بھی موجود نہ ہو تو پھر جرابیں اتار کر استعمال کر لینی چاہیے۔ میں نے اس کے ساتھ ہی کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ جہاز تیزی سے میڈرڈ کی طرف اڑ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، اس کے بعد بولی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اپنے ذہن سے جرابیں، انڈر ویئر اور بنیان کھرچ کر نکالی، لمبا سانس لیا اور آہستہ سے جواب دیا، آج کی رات کے لیے میڈرڈ، اور کل میں ہوانا چلا جاؤں گا، وہاں سے پرتگال آؤں گا اور پھر چند دن پیرس رہ کر واپس چلا جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک بار پھر پھیلی اور اس نے حیرت بھری آواز میں پوچھا، بزنس ٹور؟ میں نے جواب دیا، نہیں، صرف سیاحت۔ اور اس نے پوچھا، اتنی دور؟ کیوبا کیوں؟ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ میں اسے کیا بتاتا؟ کیوبا دنیا کے ان 5 ملکوں میں شامل ہے جو 21ویں صدی میں بھی اپنی اوریجنل شکل میں ہیں۔ یہ ملک آج بھی ماڈرنزم کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، آرگینک سبزیاں اور پھل کھاتے ہیں، ملک میں کھاد اور کیڑے مار دوائیاں نہیں ہیں، 60 کی دہائی کی گاڑیاں ہیں، ملک میں خشک دودھ تک نہیں ملتا، لوگ شام کو گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، گلیوں میں گاتے اور بجاتے ہیں، اپنی پسند کے لوگوں کے مجسمے بنا کر چوکوں اور چوراہوں میں لگا دیتے ہیں، ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ عورتیں گھروں اور مارکیٹ دونوں کو چلاتی ہیں۔ پورے ملک کے لیے فوجی تربیت ضروری ہے، وسائل بھی سب کے لیے برابر ہیں، لڑکیاں اپنی رانوں پر تمباکو رکھ کر انہیں رول کر کے سگار بناتی ہیں اور دنیا بھر کے مرد یہ سگار چوم چوم کر پیتے ہیں۔ وہاں فیڈل کاسترو 49 برس کے اقتدار کے بعد بھی ہیرو رہا اور وہ مر گیا، لیکن آج بھی اپنی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ میری پوری نسل چی گویا کے خیالات کے ساتھ پروان چڑھی۔
یہ ملک اس وقت دنیا کا 5واں کمیونسٹ ملک ہے۔ کمیونزم اپنی جنم بھومی روس میں مر گیا، لیکن چائنا، ویتنام، لاؤس، شمالی کوریا، کیوبا میں آج بھی زندہ ہے۔ جلد یا بدیر یہاں سے بھی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا میں کمیونزم کے خواب میں مارکسزم کے سمندر میں ڈوبنے سے پہلے کیوبا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کی ناک کے نیچے بیٹھ کر ایک چھوٹا سا کمیونسٹ ملک 120 برس سے کیسے سروائیو کر رہا ہے۔ یہ امریکہ کی ایک پھونک کی مار ہے، لیکن امریکہ کو آج تک اس پھونک کی جرت کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں؟ میں اسے یہ سب بتانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس مناسب الفاظ بھی نہیں تھے، اور شاید اس خاتون کو اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ وہ ابھی ٹوٹی ہوئی اسٹرپ کے ایشو سے نکلی تھی، اور میرا تجربہ ہے ٹوٹی ہوئی اسٹرپ جیسے مارکے کے بعد کوئی خاتون کیوبا جیسے مسئلے میں الجھنا پسند نہیں کرتی۔ لہٰذا میں نے پرانا نسخہ آزمایا۔ میں نے کن پٹی پر انگلی رکھی اور اسے پیچ کی طرح کس کر گھمایا اور کہکا لگا دیا۔ اس کے منہ سے اوہ نکلا اور وہ سمجھ گئی میرا دماغ خراب ہے اور میں دماغی خلل کی وجہ سے کیوبا جا رہا ہوں۔ جہاز تیزی سے میڈرڈ کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ میرے 2 پرانے دوست ہیں، مخدوم عباس اور جہاں زیب نواز۔ دوست بھی رزق کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم جس طرح اپنے اپنے حصے کا رزق کھا کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے، بالکل اسی طرح ہم اپنے اپنے حصے کے دوستوں سے مل کر ان کے ساتھ چل پھر کر ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ یہ دونوں اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ ان سے 6 ماہ رابطہ نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود سال میں ایک مرتبہ ان کے ساتھ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں چند دن گزارنے کا موقع ضرور مل جاتا ہے۔ ہم 2019 میں فن لینڈ گئے، 2020-2021 کرونا کی نظر ہو گیا، لیکن ہم نے فیصلہ کہ ہم 2022 میں دنیا کے کسی کونے میں ضرور اکٹھے ہوں گے۔ کرا نکلا اور کیوبا کے نام پر اتفاق ہوگا۔ کیوبا کے لیے براہ راست فلائٹ میڈرڈ سے دستیاب ہے، لہٰذا جہاں زیب ناروے سے میڈرڈ پہنچ گیا۔ مخدوم عباس آج کل پرتگال میں فیکٹری چلا رہا ہے اور یہ وہاں سے آ گیا۔ میں اسلام آباد سے چل پڑا۔ ہمارے اس اسمال گروپ میں سہیل مقصود نئی انٹری۔ یہ غرناطہ میں کیش اینڈ کیری چلاتے ہیں۔ سادہ لیکن انتہائی سمجھدار انسان ہیں۔ میری ان سے چلتے پھرتے اچانک ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات فوراً دوستی میں بدل گئی۔ یہ ہمارے ساتھ 2018 میں آئس لینڈ گئے تھے۔ یہ بھی کیوبا کے گروپ میں شامل ہو گئے اور ہم سے پہلے غرناطہ سے میڈرڈ پہنچ گئے۔ جہاز تیزی سے میڈرڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نیچے یورپ کے مختلف ملک اور شہر بکھرے ہوئے تھے۔ سردی کا زور ٹوٹ رہا تھا، لیکن کہیں کہیں برف اب بھی نظر آ رہی تھی۔ برف اور اس کے اندر سے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے چیڑ کے درخت، وہ منظر اوپر سے بھلا محسوس ہوتا تھا۔ میں مدت بعد گھر سے نکلا ہوں۔ کرونا نے زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ 2.5 برس بعد بندشیں کم ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہوائی اڈوں اور جہازوں میں خوف باقی ہے۔ لوگ دوسروں کو دیکھ کر منہ پر ماسک چڑھا لیتے ہیں اور دور دور کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور کووڈ ٹیسٹ اب بھی لازم ہے، چنانچہ انسان ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہے۔ یہ دوری دور کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہے، کیا انسان اب کبھی ایک دوسرے سے قریب نہیں آئے گا؟ میں سوچتا جا رہا تھا اور کھڑکی سے نیچے جھانکتا جا رہا تھا۔ خاتون نے اچانک کنگار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں، اگر واش روم میں خاتون ہو اور ٹوائلٹ پیپر ختم ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور شرما کر چہرہ نیچے کر لیا۔ اس نے خوفناک کہکا لگایا۔ شکریہ۔